اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس کے بارے میں تفصیلی طور پر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم ایک بار کانپ اٹھا، اور دل ہی دل میں اسی وقت خیال آیا کہ کیوں نہ اسی آیت کو آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جائے، آپ کے سامنے بھی رکھا جائے کہ کتنی پیاری شہادتیں میرے مالک کریم نے دے رکھی ہیں قرآن کریم کے اندر، لیکن بات وہی ہے کہ صرف سمجھنے والوں کے لیے ہے، جو سمجھ چکے ہیں، سمجھائے جا چکے ہیں، یا پھر جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ سب سے پہلے آپ بغور اور بخوبی غور سے ان آیاتوں کو سنیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سنا اللہ رب العزت نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ حضرت انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک انسان ہے کہ اس طرح غافل ہے کہ وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ سامعین محترم، یہ آیت سورہ نور آیت نمبر 35 کی تفسیر اور اس کے روحانی مفہوم کے بارے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نظر کسی بندے پر کمال رحمت سے پڑتی ہے تو خدا اسے اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثال دی گئی ہے کہ گویا ایک طاق ہے۔ اب طاق کیا ہے؟ تکون سے طاق بنے نا، تکون، یہ طاق، یہ اب یہاں پر میں دادا مرشد سین قبلہ سیدی پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی تصویر کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں آپ محسوس کر سکیں گے کہ یہ جسم جو ہے انسان کا، کہ جب وہ اس حال میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے مشاہدہ میں غرق ہوتا ہے یا غرق فنا فی توحید ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حضرت انسان کے بارے میں مثال دی ہے کہ میرے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے، یعنی ایک تکون کی مانند ہے۔ کیا ہے؟ گویا کہ ایک طاق ہے۔ یہاں اس میں وہ نوریت کا ذکر ہے جو اللہ کا نور ہے۔ یہ وہ مشکاہ ہے جس میں چراغ ہے۔ کیا ہے وہ مشکاہ؟ جس میں چراغ ہے۔ اور دل کو قندیل سے مثال دی ہے کہ دل کی قندیل میں جلتا ہے۔
نہ وہ مشرق میں ہے اور نہ ہی وہ مغرب میں، یعنی دل کا ایمان کہ کفر سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، اسے مشرق مغرب شمال جنوب سے غرض نہیں رہتی، بلکہ وہ پوری کائنات کے لیے سرچشمہ ہدایت بن جاتا ہے، پوری کائنات کے لیے۔ جیسے حضرت صاحب نے فرمایا نا، یہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ توحید ہستی ہم ہیں، سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جس وجود میں داخل ہوتا ہے، پہلے تو اس وجود کی مثال دی گئی ہے نا کہ وہ تاک کی مانند ہے، پھر اس تاک کے اندر کیا ہے؟ قندیل ہے۔ اب قندیل کی مثال حقیقت میں انسان کا قلب ہے، اسی قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس نور سے ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت انسان کو اسی نور سے ملتی ہے جو انسان کے دل میں داخل کیا گیا ہے کسی بھی کامل ہستی کے ذریعے جو اس نور کے اندر غرق ہو چکی ہے، کیونکہ ہدایت ملنی اسی نور سے ہے۔ لیکن سب سے پہلے اس طاق والے حضرت انسان کی تلاش کرنی پڑے گی، اور وہ زیتون کے درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ اب زیتون کا درخت کیا ہے؟ زیتون کا درخت حقیقت میں انسان کے آنسوؤں کی مثال دی گئی ہے۔ زیتون کا تیل نکلتا ہے نا، جب انسان عشق و مستی میں جلتا ہے، جلنے کو تیار ہے، عشق و مستی میں جلنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی جلنے لگے گا، یہ بھی مثال دی گئی ہے۔ تو وہ آنسوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب انسان عشق و مستی میں غرق ہو کر جلتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، نہ وہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، یعنی دل کا ایمان، جو دل کا ایمان ہے نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، وہ ہر جگہ پر ہے، اسے جہاں پر بھی لے جائیں، اسے جہاں پر بھی بٹھا لیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں جو غرق ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جب وہ یہاں ہے تو صرف وہاں تک پہنچ رہا ہے، وہ خود مختار ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہاں کی بات کی ہے کہ سر شریف ولایت بن جاتا ہے ہر جو اللہ کی ولایت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اپنائے۔ بندہ خدا کو چاہیے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، اسی آیت کی روح سے۔ سامعین محترم، اب مختصر اس پہ پھر دوبارہ ایک وضاحت دیتا ہوں کہ آیت نور کا مفہوم، اللہ فرماتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہاں نور سے مراد ہدایت کا نور ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر مشکات، قندیل و چراغ اور طاق سے مراد انسان کا مراقبے میں بیٹھنا، جب وہ مراقبے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے اور غرق فنا فی توحید ہو جاتا ہے اس کے نور میں۔ اس کی مثال ایک طاق کی سی ہے، یہ دیکھیں، یہ طاق ہے، یہ بیٹھا ہوا ایک طاق کی مانند۔ میں نے پہلے بھی سکرین پر سرکار پاک امیر الدین کی تصویر دکھائی اور اس پہ باقاعدہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح حضور کا وجود ایک طاق کی مانند ہے، یعنی حضرت انسان کا وجود، یعنی بندہ مومن کا وجود، یعنی کامل فقیر کا وجود، یعنی کلندر کا وجود کس طرح ایک طاق کی مانند ہے۔ اور مشکات و قندیل چراغ، یہ دل کی حالتیں ہیں۔ جب دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ مشکات بن جاتا ہے، اس میں ایمان کا چراغ جلتا ہے، اور وہ چراغ قندیل یعنی شفاف دل ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بھر جاتا ہے، اور اللہ جسے چاہے اس نور سے ہدایت دے دے۔ پھر اللہ جسے چاہے گا، جسے اللہ چاہے گا، وہ آ کر اسی نور سے ہدایت پائے گا۔ یہ یاد رکھیں، ظاہر سے کبھی بھی آپ کو ہدایت نہیں ملتی، ظاہر پرستی سے۔ جب بھی ملے گی آپ کو ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس باطنی نور سے ملے گی جس کی مثال یہاں پر دی گئی ہے۔ سامعین محترم، مشرق کا ہے نہ مغرب کا، یعنی مطلب یہ نور نہ ہی مشرق نہ ہی مغرب، نہ ہی شمال نہ ہی جنوب، یہ نور تو پھر ہر طرف پھیل جاتا ہے، یہ اس کا نور ہے، ہر طرف پھیل جاتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو جلانے کے لیے تیار ہے۔ وہ نور جو پروانہ بن کر اس کے نور پر فدا ہونا چاہے، وہ تمام انسانیت کی معراج ہے وہ نور۔
اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کوئی خواہ کس مذہب کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، کس فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر میرے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ مسلمان ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا کوئی ہو سکتا ہے۔ ایمان والا کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کا نور اسی دل میں آتا ہے جو دنیا کی محبت سے خالی ہو کر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ان پاک احکامات اور قرآن کریم کی ان دلیلوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان پر عمل کی توفیق دے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔